وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 58 ذالکا وہ نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، تا لام واو مادہ ہے اور نون فعل مضارع کی علامت ہے، متکلم جمع فرسٹ پرسن پلورل، ہو اسے، نتلو ہو ہم تلاوت کرتے ہیں اسے، علیکا آپ پر، علا پلس کا، من سے، الآیاتی آیات، من الآیاتی آیات میں سے، و اور، الذکری ذکر، الحکیم حکمت والا، والذکر الحکیم۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 58 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت سے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت نمبر 56 اور 57 میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک کافر اور دوسرے ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کافروں کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہوگا اور ایمان والوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا، کہ کافر کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور دوسرا ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان لائے، کون ایمان لائے، کیا ان کی خصوصیت ہے کہ وہ عمل الصالحات، نیک کام کیے انہوں نے، ان کا حق پورا ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکا، کہ یہ آیتیں ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، کیوں سناتے ہیں، کہ وذکر الحکیم، کہ اور نصیحت اور حکمت والی، کیونکہ دیکھیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل قصہ۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آیت نمبر 55 میں جاتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا جس میں ہم نے کیا دیکھا کہ متوفیق کے لفظ جو ہے متوفی یعنی وفا سے ہے، واو فا الف، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آج اس لفظ کی وجہ سے ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا فرقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ قادیانی فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آزاد کشمیر میں ثابت کر دی، احادیث کو بھی اپنے مطلب کے لیے بدل ڈالا۔ قادیانی اس لفظ سے بھٹک گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100 سے زائد تواتر والی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں بھی صحیح احادیث اور دلائل موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور اسی کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی رسالت و شریعت لے کر نہیں آئیں گے،
صحیح بخاری اور مسلم جو ہیں 2222 اور مسلم 155 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں سے ابن مریم عدل و انصاف کرنے والے حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے اور جزیہ کا خاتمہ کر دیں گے، اور مالی فراوانی اتنی ہوگی کہ کوئی مال قبول نہیں کرے گا۔ اور صحیح مسلم 156 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے قتال کرتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس وقت کا امیر کہے گا کہ آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے پر امیر ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شان بخشی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بارے میں احادیث متواتر ہیں کہ مہدی اس امت میں سے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، کہ حدیث کے الفاظ کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا کا معنی یہ ہے کہ اس وقت قرآن کو نافذ کیا جائے گا، انجیل کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ایک معنی بھی ہے کہ شریعت محمدی قیامت کے دن تک جاری رہے گی اور ہر صدی میں اہل علم کا ایک گروہ موجود رہے گا۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھ جائیں تو دل میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ امت محمدیہ کے لیے نائب بن کر آگے بڑھے ہیں، یہ نئی شریعت لے آئے ہیں تو وہ مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے، تاکہ اس قسم کے شب و شبہات ہی پیدا نہ ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قادیانی فرقہ گمراہ اور کافر فرقہ ہے۔ علماء اکرام نے ان کی طرف نسبت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقائد میں کفریہ اور واضح گمراہی پر مشتمل نظریات موجود ہیں، جیسے کہ وہ اپنے سربراہ غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسے غلام احمد قادیانی نے مغربی قوتوں کی خدمت کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا، حج بیت اللہ کو منسوخ کیا اور قادیان کا حج کرنے کی ترغیب دی۔ قادیانوں کے ہاں قادیان کا علاقہ مکہ اور مدینہ سے بھی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دین میں اپنی مرضی اور پسند شامل کر لی ہے۔ لفظ توفیق کے معنی لینے اور دینے کے ہیں، فوت کے معنی ہیں کہ اپنی جان دے دی۔ آیت نمبر 55 کی میں بات کر رہی ہوں، اس پہ ہم کر رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں کہ کسی عہدیدار کو اپنے عہدے سے واپس بلا لینا، کہ یہود کو بار بار ڈرایا گیا، یہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، نیک لوگوں کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اللہ نے آخری حجت تمام کر دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آخری نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک رقاصہ کے کہنے پر قتل کروا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف ہجرت کروا دی۔ یہود نے نعمت کی قدر نہیں کی تو ان سے وہ نعمت چھین لی گئی۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے نصیب پر نہیں روئیں، نعمت کی قدر کریں، نیک لوگوں کی قدر کریں، عزت و احترام کریں۔ متوفیق کہ یعنی اللہ ان کو سارا اوپر لے گیا بدن سمیت۔ یہاں پر بھی ایک عقیدے کی مضبوطی کی بات ہے کہ قرآن کی ڈکشنری میں اللہ کے نبی ہیں، جو نبی نے بتا دیا تو اس کو مان لیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ واپس آئیں گے۔ آگے جو آیت ہے وہ آیت مباہلہ ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نجران کا جو وفد ہے وہ آیا تھا، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک ساتھ، آیت نمبر 60 پہ، آیت نمبر 62 پہ اور آیت نمبر 63 پہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جتنے بھی ہم نے عمل کے پوائنٹ لیے اس پہ ہم نے انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام سوال جو کہ ہم نے اپنی ذات سے کیے ان کے جواب انشاءاللہ ہم نے ایک چیک لسٹ ریڈی کرنی ہے، اس میں ہم نے لکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول کریں، ہمیں باعمل مسلمان بنائے، آمین اللہم آمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.